میری اس قربت کو میری طرف سے دی گئی بھیک سمجھو اور چپ چاپ بنا کسی کو کچھ بتائے اس حویلی سے دفع ہو جاؤ۔ زوار شاہ فروا پر ایک حقارت بھری نظر ڈال کر بولا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ زوار شاہ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی اور جس کی خوبصورتی کا وہ اسیر تھا اور اسے نکاح کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح بس ایک ہی رات کا تھا اور زوار شاہ اسے سنبھالتے جلدی سے اس کے کمرے اور حویلی سے نکل کر بھاگی کیونکہ اس پر طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اس کو غائب پا کر زوار شاہ صبح کے دھندلکے میں حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا اور چھت سے لٹکتے فانوس کی مدھم روشنی حال میں سجے قیمتی صوفوں پر پڑتی، ان پر سنہری کشیدہ کاری ابھرتی ہوئی نظر آئی، دیواروں پر نصب خاندانی تصاویروں پر پرشکوہ ماضی کی گواہی دیتی تھی۔ اسی حویلی کی پچھلی طرف واقع نوکروں کے کوارٹر۔ فروا لحاف میں لپٹی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے چھت کو تاک رہی تھی۔ باہر بھائی اسے آواز دے رہا تھا۔ دل کے آنگن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ریاض علی فرجاد شاہ کا وفادار ڈرائیور تھا اور اسے لیے اندر داخل ہوا۔ بیٹا چائے لے لو، پھر بیگم صاحبہ کے دوا لینے شہر جانا ہے، میں تیرے لیے بھی دوا لے دوں گا۔ ریاض کی آواز میں شفقت بھی مگر آنکھوں میں روز کی تھکن جھلک رہی تھی۔ فروا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پچھلے 2 روز سے وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ ابا آپ خود کو زیادہ کیوں تھکاتے ہیں؟ دوا میں لے آؤں گی۔ نکاہت زدہ آواز میں وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھی اور اپنے باپ کی جھریوں زدہ چہرہ ہمیشہ تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ تو کیا فولاد کی بنی ہوئی ہے؟ 2 دن بخار میں پھنک رہی ہے اور کملا رہی ہے۔ بات کرتے ہیں شہر جا کر دوا لانے کی۔ لوگوں کا احسان ہے ہمیں اس کوارٹر میں جگہ دے دی، ان کی خدمت نہیں کروں گا تو بیٹا تیرے اور میرے سر کا سایہ بھی چھن جائے گا۔ ریاض بھی کسی مسکراہٹ سے جائے گویا ہوا۔ فروا باپ اپنے چہرے پر بے بسی کو دیکھا اور جا کر اس باپ کی عزت جینا چاہتا تھا اور اس کی حیثیت کا خیال رکھا تھا۔ فیاض کا فکروں پر چہرہ اچانک سے جکڑا ہوا تھا۔ دروازے پر اچانک کسی گاڑی کے رکنے کی آواز پر ریاض تیزی سے کوارٹر سے نکلا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور زوار شاہ داخل ہوئے۔ اپنے مخصوص انداز، تیز قدموں اور بے نیازی کے ساتھ چلتا وہ کسی ریاست کا بادشاہ لگ رہا تھا۔ ریاض راہداری تک پہنچتا فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب۔ زوار نے ایک سری نظر ڈالتے ہوئے سر کو ہلکا سا ہلایا اور آنکھیں سکوڑ کر فروا کو دیکھا جو کسی کام کی غرض سے ریاض کے پیچھے آئی تھی اور اس کی نظر میں ایک عجیب تجسس سا اترتا نظر آیا۔ سفید دوپٹہ، نیم حجل آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ کچھ تھا فروا میں جو زوار کو ہمیشہ لمحہ بھر کے لیے روک لیتا تھا۔ تم ہمیشہ نئی نئی سی لگتی ہو۔ زوار نے فروا پر نظریں جمائے خود کلامی کی تھی۔ نہیں صاحب، یہ تو میری بیٹی ہے فروا، بچپن سے تو یہی رہ رہی ہے، اب بڑی ہوگی ہے۔ اس کی خود کلامی اتنی بھی تھی کہ پاس کھڑے ریاض نے سنتے معصومیت سے صفائی پیش کی۔ زوار کی آنکھوں میں بے ساختہ ایک چمک ابھری مگر لب ہنوز خاموش تھے۔ کافی بڑی ہوگی ہے، نظروں میں الگ سی چمک لیے سر کو حرکت دیتے وہ کہہ کر وہ پلٹا اور اندر کی جانب بڑھ گیا مگر اس کی نظریں دروازے کے آئینے سے پلٹ کر پھر فروا کو دیکھ رہی تھی اور اس کی نظروں کی تپش اور چھلکتے پیغام پر فروا کی پلکیں تھر آ گئی تھیں۔ اسے پہلی بار ایسا لگا تھا جیسے محل کی فسیلوں سے کوئی زلزلہ اترنے والا ہے۔ دوپہر کی دھوپ اپنے جوبن پر تھی اور حویلی کی پچھلی لان میں نیم کا درخت اپنی ٹھنڈی چھاؤں بکھیر رہا تھا۔ فروا سفید شلوار میں ملبوس، سر پر ہلکا سا دوپٹہ لیے بیلوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر معصومیت اور بے خبری کا امتزاج تھا۔ ایسا تھا کہ جیسے پھول پر شبنم ٹکی ہو۔ زوار شاہ اپنے کمرے کی بالکونی سے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا، ہاتھ میں قہوے کا کپ مگر نظر نیچے لڑکی پر جم چکی تھی۔ یہ وہی فروا ہے۔ ماتھے پر بل لیے اس کی آنکھوں میں ایک حیرت سی ابھری تھی۔ پچھلے چند برسوں میں وہ ملک سے باہر رہا تھا، اب لوٹ کر آیا تو بچپن کی وہ دھندلی یادیں کسی نئے رنگ میں اس کے سامنے تھی۔ دلچسپ، باہر کا ذائقہ چکھ کر منہ کڑوا سا ہو گیا ہے، اب ذرا ذائقہ تبدیل کر کے دیکھا جائے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور آنکھوں میں شاطرانہ چمک نمایاں تھی۔ فروا نے جیسے ہی آسمان کی طرف سر اٹھایا تو زوار کو لگا جیسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا ہو۔ اس کی سادہ سی چال ڈھال، چھلکی جھکی پلکیں اور کام میں مصروف مشقت کرتے مومی ہاتھ، ان سب نے زوار کے دل میں ایک انجانی خلش بھر دی تھی۔ لیکن یہ خلش ہرگز بھی محبت کی نہیں تھی، یہ وہ چمک تھی جو شکاری کی آنکھ میں شکار دیکھ کر آتی تھی اور فی الحال فروا اس کا شکار تھی۔ ریاض فہمیدہ بیگم کو دی گئی لسٹ لیے بازار سے سامان لانے کے لیے گیا تھا۔ فروا کچن میں کھڑی سبزی کاٹ رہی تھی اور فہمیدہ بیگم فرجاد شاہ کی بیوی اس کے گھر کی بڑی مالکن تھی، لیکن ان میں غرور نہ
नाम का नहीं था। बहुत इंसान दोस्त फितरत की हामिल और वो काफ़ी हमनफीस सी शख्सियत की हामिल थी। खाना बनाना उनका पसंदीदा मशगला था और उन्होंने शुरू से फरवा को अपने साथ किचन में मदद के लिए लगाया हुआ था। अभी वो कई नई तर्ज के तरकीब खाने निकालने की तैयारी कर रही थी और फरवा उनकी मदद करती तमाम अशिया काट कर रख रही थी। फरवा बच्चे ज़रा मसाले को भूनो, मैं अभी आती हूँ। वो उसे मुखातिब करती हुई जो एक आवाज़ पर हाजिर हुई, बड़े साईं आप मुझे दे, मैं पीस कर लाती हूँ, आप थक जाएंगी। फरवा ने डिश पर में बड़ा मसाला देखा तो फिक्रमंद लहजे में गोया हुई, अरे नहीं पगड़ी, अभी तुम खुद इतनी नाजुक हो, इस भारी भरकम को कैसे उठा पाओगी? बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैं मेरे साथ ही बटा लेना। वो शक्कर से उसके गाल थपथपाती हुई पिछले लान में गई। फरवा मुस्कुरा कर जाता देखती हांडी को भूनने लगी। एक गिलास पानी मिल सकता है? वो काम में मगन इस कदर थी कि आवाज़ पर उछल पड़ी, जी 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 छोटे साहब। उसने जल्दी से सब्जी छोड़कर हाथ धोए और पानी निकालकर उसके सामने किया। जवान ने गहरी निगाहों से उसके हाथों की लर्जिश देखी थी। तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं फरवा। गिलास में घोंट पीते वो नजर उस पर जमाए खड़ा था। जी। फरवा जुज़्बुस से होते उसे देखा। तुम इतनी खूबसूरत हो, क्यों खुद को रोल रही हो? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तुम्हारा इस तरह तपती धूप में काम करना। आइंदा धूप में मत निकलना। वो भारी लहजे में सरगोशी में उसे लर्जा कर चल दिया था। अरे फरवा बेटा, ऐसे क्यों खड़ी हो? कट की सब्जी फमीदा बेगम ने ट्रे में थामे उसे बुट बने देखा था। जी बेगम साहबा, कट गई, जैसे वो अभी से अपने ख्यालों से निकली थी। ठीक है, फिर इन्हें धो कर दो, मैं सब्जी हांडी में डाल देती हूँ। मसाला भून क्या है? वो अपने मगन अंदाज में बोलती हुई चम्मच हिला रही थी और फरवा खोए हुए अंदाज में हंकार भरे, लेकिन ज़हन में कुछ देर पहले के कहे जाने वाले फिक्रे गूंज रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी और सारी हवेली खामोश थी, जैसे वक्त थक कर थम गया हो। बस पंखे की गनगनाहट और कहीं दूर कुत्ते भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो पलंग पर चित लेटी और छत से लटके पंखों को यूं घूर रही थी जैसे इसकी गर्दश में जवार की कई बातें गर्दिश कर रही हों, हर चक्कर के साथ दिल के नए किसी कोने में को छू जाती हों। दिल ने कितनी बार चाहा कि इन लफ्ज़ों को झड़ते, पर वो जैसे जंजीर बन चुके थे, न संभलते थे न बिखरते थे, बस इसी तरह झकड़े रखते थे। क्या सोचे पाल रही हो फरवा? हम जैसों के नसीब में ये ख्वाब हो सकते हैं, लेकिन इनकी हकीकत नहीं। उसने गहरी सांस भरते हुए खुद को हकीकत का आईना दिखाया था। फरवा ने आहिस्ता से करवट बदल ली और उसका रुख अपनी खिड़की की तरफ था, जहां से आसमान का एक टुकड़ा नजर आता था। अंधेरे में आसमान पर चमकते सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने तारीख कैनवस पर ख्वाबों की कहकशाएं बिखेर दी हों। वो पलके चिपकाए बगैर उन्हें तकती रहीं, जैसे हर सितारे में अपनी कोई छुपी ख्वाहिश ढूंढ रही हो, कोई एक सवाल जो वो रात से गुजारना चाहती हो। क्या हम ख्वाब देखने के भी हकदार नहीं? उसने सोचा। क्या मोहब्बत सिर्फ अमीरों का खेल है? उसने सोचा। क्या किसी ज़वार शाह के दावे इतनी ताकत रखते हैं कि मेरे जैसे लोगों के दिल ख्वाब देखने की हिम्मत कर सकें? एक नमी भरी सांस उसके लबों में से निकली थी। शायद लोग सच कहते हैं, शायद हम सिर्फ ख्वाबों में ही जी सकते हैं। लेकिन फरवा, लोग ये भी तो कहते हैं कि जागती आंखों के ख्वाब पूरे होते हैं। शायद मेरे भी। हमें पुरवा मत सोचो, झूठे दिलासे खुद को मत दो, ये सब नसीब में नहीं है। उसने खुद को सर झटक बोला और आंखों को नोचकर आंखों से निकाला था। सितारे भी अब चमक रहे थे जैसे किसी और दुनिया में, मगर फरवा के दिल में अंधेरे जैसे कि पर्दे पड़ चुके थे। वो खामोशी से लेटी और आसमान से आंखें चुरा रही थी और नजरें चुरा रही थी। अगली शाम हवेली के पुराने लाउंज में सिर्फ जवार शाह और फरवा मौजूद थे। बाकी मुलाजिम मसरूफ थे और माहौल पर अजीब खामोशी तारी थी। जवार सोफे पर बैठा कुछ देर फरवा को देखता रहा जो डस्टिंग में मसरूफ थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखों में अजीब सा सुकून है और तुम्हारा अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। वो बेखुद सा गोया हुआ था। जो फरवा काम में मगन थी, इस जुमले पर आवाज़ पर घबरा उठी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई साहब। उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश पैदा हुई थी। यही तो तुम्हारी मासूमियत है कि तुम अपना मुकाम नहीं समझ पाई अभी तक। वो भारी आवाज़ में उसके औसान हता कर रहा था। फरवा ने घबराते हुए चोर निगाहों से इर्द गिर्द देखा। साईं, आप ऐसी बातें मत किया करें। आप मालिक है और मैं नौकर। मालिक नौकर के दरमियान ऐसी बातें जेब नहीं देती। उसे सर झुकाकर संजीदगी से टोका था। ये किस किताब में लिखा है कि मालिक और नौकर के दरमियान में कोई रिश्ता नहीं बन सकता? क्या तुम इंसान नहीं हो, मुसलमान नहीं, या कोई जज्बात से पुर लड़की नहीं हो? जवार उससे ज़्यादा संजीदा से गोया हुआ था। माशरे की किताब में लिखा है साईं जी। ना चाहते हुए भी तलही से मुस्कुराते हुए शिकवा करना हुई थी। मैं नहीं मानता इस माशरे को। अगर मैं कहूँ कि इस माशरे को भूलकर खुद को और मुझे सिर्फ एक इंसान समझो तो? जवार मुस्कुराहट दबाता हुआ आहिस्ता से उठा और उसके करीब जाकर रुका। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है और मैं कहूँ कि तुम मेरे म्यार से बहुत बढ़कर हो,
کیا تم تب بھی اس معاشرے کو مجھ سے بہتر، مجھ سے زیادہ سچا مانو گی؟ اس بھاری اور اس کا بھاری لب و لہجہ فروا کو چونکنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر میں تو صرف ڈرائیور کی بیٹی ہوں۔ اس کی معصومیت سے بولنے پر وہ زوردار ہنسا تھا۔ رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں، دل کے بنے رشتے ذات نہ ذات دیکھتے ہیں نہ حیثیت، وہ تو بس بن جاتے ہیں، اور میں ایسا ہی ایک دل کا رشتہ تم سے بنانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں فروا۔ میں بے دھڑک اصل مدعے کی جانب آیا۔ یہ الفاظ سنتے ہی فروا کی سانسیں رک گئی تھی۔ پل بھر کو لگا کہ جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے کھسک گئی اور اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی چمک ابھری تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے نکاح؟ اس کے بے یقین لہجے پر زبار نے سنجیدگی سے سر رہا۔ بالکل، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں فروا، اور اپنی پسند کو دلدل میں نہیں دھکیلنا چاہتا، اس لیے میں نکاح کر کے ہمارے رشتے کو حلال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں چاہتا تو میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے جنگل میں پھنسا سکتا ہوں، تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا، میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، حلال طریقے سے تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے گمبھیرتا سے بولتے ہوئے فروا کی سوچ کو جیسے مفلوج کر دیا تھا۔ بولو فروا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرے دل کی دنیا جو تمہارے دم سے روشن ہوئی ہے، کیا اسے روشنیوں میں بھرو گی؟ پھر عمر بھر کا اندھیرا اور میرے مقدر لکھو گی؟ اس نے اپنے لہجے میں یاسیاں سمائی تھی۔ تم میں کیا کہوں سائیں؟ فروا نے گھبراہٹ تمہارے اپنا دوپٹہ انگلیوں میں مروڑا، وہی جو تمہارا دل کہے۔ زبار نے بھاری لہجے پر چہرے کے لجاجت سموئے اسے بے بس کر دیا۔ میں بابا سے بات کروں گی۔ فروا نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ مجھے صرف تمہارا فیصلہ چاہیے فروا، کیونکہ میں تم سے تمہارے دل کی چاہت جاننا چاہتا ہوں۔ یہ جو معاشرے کی دلدل میں تم دھنس رہی ہو، یہاں سے نکال سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں فروا، تم جیسی لڑکی ایک عزت کی چادر میں لپیٹ کر رکھنا ہوتا ہے۔ میں وہی چادر تمہیں دینا چاہتا ہوں، بدلے میں تم سے محبت کا طلبگار ہوں۔ رہی بات فیاض چچا کی، تو ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ ایک بار جب نکاح ہو جائے گا تو پھر ہم سب کو بتا دیں گے، کوئی معاشرہ بھی بیچ میں ٹانگ نہیں اڑانے کے لیے نہیں ہوگا، اور اماں جان تمہیں دل و جان سے قبول کر لیں گی، اور ریاض چچا بھی کھلے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ تم فکر کیوں کرتی ہو نا؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو فروا نے نظریں شرم سے جھکا لی۔ زبار کو لگا کہ جیسے شکاری پھیلے جال میں شکار خود پھنسنے کو تیار ہو گیا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں جلتی مدھم زرد روشنی کمرے کے سکوت کو اور بھی بوجھل کر رہی تھی۔ پنکھے کی ہلکی ہلکی کو 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 زوردار آواز بن کر زخم گونج رہے تھے۔ تم چاہو تو میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ تمہارے جیسے لوگوں کو عزت کی چادر میں لپیٹ کر رکھنا ہوتا ہے۔ ہر جملے جیسے روح پر نوکیلے کیل بن کر پیوست ہو رہا تھا، اور ایک جھرجھری لے کر ابھی اٹھی اور خود کو چادر میں لپٹا اور دھیرے سے کمرے کے دروازے کی زور دراز سے جھانکا۔ سامنے دلان میں ہلکی سی لائٹ کی زردی اور فیاض چچا کی چارپائی نظر آئی تھی۔ وہ سیدھا لیٹا ہوا تھا، سانسوں کو مدھم چاپ کی نیند میں گواہی دی تھی، اور ابا مدھم لہجے میں بڑبڑائی تھی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کاری ہو اس کے لبوں سے پھسل گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی، خاموشی سے بنا آواز کے آنسوں سے لڑک کر گالوں پر بکھرنے لگے تھے۔ اور اس کے پاس تو صرف میں ہی ہوں نا، میں اس کمان ہوں۔ اور پھر آواز آہستہ پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آہستہ آہستہ پھسلتی زمین پر آ گری تھی، اور اپنے گھٹنوں پر دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اتر رہا تھا۔ ذہن میں ایک طرف زوروار کی محبت پر الفاظ کا شور تھا، اور دوسری طرف ابا کے بوڑھے ہاتھ ہمیشہ دباؤ پر چھائی تھی، ایک طواف دنیا کی چمک، اور دوسری طرف ابا کی غربت۔ میں نہیں کر سکتی ایسا ابا، میں نہیں چھپا سکتی، میری سانس رک جائے گی، مگر ان کی نظر میں یہ سب کچھ میں کیسے کروں گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور زوار کے جال میں بھی پھنس چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی سب ہی بتا دوں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر ابا کو دھوکہ نہیں۔ وہ دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور تکیہ سر سے اٹھاتی بھیگی آنکھوں سے دیوار پر لگی پرانی گھڑی کو دیکھتی رہی۔ سوئیاں جیسے وقت کو نوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ شہر کی ایک ایک سانس اب امید بن چکی تھی۔ او میرے اللہ، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ اس کی آنکھ کھلتی سیدھا سامنے سفید دیوار پر لگی گھڑی کی جانب اٹھی تھی، جو 10 کا ہندسہ دکھا رہی تھی۔ مجھے تو اماں سائی کے ساتھ آج ناشتہ بنوانا تھا۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور جلدی جلدی ہاتھ منہ دھوتی اپنے کپڑوں کی سلوٹیں نکالتی کچن کی جانب آ گئی تھی۔ ابا بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ اس نے کوارٹر سے حویلی ہر طرف نظر دوڑائی تھی۔ اماں سائی وہ کچن کے دروازے تک پہنچی تو سامنے اسے فہمیدہ بیگم امیزہ بنانے میں مصروف نظر آئی۔ ارے فروا بچے، آج بڑی دیر کر دی آتے آتے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح شفقت تھی۔ پتہ نہیں اماں سائی آج کیسے آنکھ نہیں کھلی، رات شاید نیند نہیں آ رہی تھی، پھر دیر سے سوئی بھی اس لیے۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، آج تمہیں فرینچ ٹوسٹ اور آملیٹ سکھاتی ہوں۔ وہ ہمیشہ خود کو نیا بناتے ہوئے
उसे ज़रूर सिखाती, और यही वजह थी कि फरवा काफ़ी खाने बनाने में माहिर हो गई थी। अम्मा साईं आप रहने दिया करें, ना मैं खुद बना देती हूँ। आज उसके अंदर अनजाने से झिझक मौजूद थी। अरे नहीं बच्चे, ये तो मेरा शौक है, और जब घर वाले आपका हाथ का बना खाना खाएंगे तो उसकी चाशनी ही अलग होती है। जब तेरा साईं आएगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी। उन्होंने मुस्कुरा कर उसके सर पर प्यार बड़ी चिपत लगाई थी, और फरवा का चेहरा लम्हों में शर्म से गुलाल हो चुका था। दोपहर का सूरज सर पर चढ़ आया था और रियाज का कुछ अता पता न था। वो बौखलाई सी काम से फारग होकर अब क्वार्टर की जानिब बढ़ रही थी, और एक जानिब उसे किसी ने पकड़कर खींचा था और उसके मुंह से चीख बुलंद होती। एक मजबूत हथेली उसके मुंह पर जमती उसकी आवाज़ का गला घोंट गई थी। मैं हूँ फरवा जवार शाह। उसने घने दरख्तों की दीवार की ओंठ में ले जाते तेजी से गोया हुआ मुबादा कोई हंगामा न मचा दे, और ये दरख्तों की दीवार क्वार्टर और हवेली को अलहदा करती थी। आप? उसने बड़ी आंखों में हैरत से मोए उसे देखा। हाँ, और किसकी हिम्मत हो सकती है मेरी होने वाली बीवी को ऐसे हाथ लगाने की? जवार के चेहरे पर खौफनाक तासुरात उभरे थे। आप इस तरह क्यों आए हैं? कोई देख सकता था। फरवा के चेहरे पर परेशानी उभरी थी। देखता है तो देख ले, जवार शाह किसी से नहीं डरता। उसने अपना हाथ उसके दाएं जानिब दरख्त के तने पर जमाए थे। साईं, आप बड़े लोग हैं, कोई आप पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। रसवाई तो हम जैसे छोटे लोगों की हिस्सियात है। वो नजर झुकाकर धीमी आवाज में बोली थी, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि खुद को छोटा मत समझा करो, और अब तो तुम्हारे साथ जवार शाह का नाम जुड़ने वाला है। जानती हो ना, इस नाम का मतलब वो हमें उचकाकर मुतफस्सर हुआ था। जानती हूँ साईं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं अब्बा को बताना चाहती हूँ। उनके पास मेरे सिवा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। अगर मैं उन्हें धोखा दूंगी तो मेरे अब्बा कहाँ जाएंगे? फरवा की आवाज़ और लहजा दोनों भीगा हुआ था। तुम घबरा क्यों रही हो? हम दोनों धोखा नहीं दे रहे किसी को। निकाह पाकीज़ा बंधन में बांध रहे हैं, और इसमें धोखा देने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम अपने दिमाग से तमाम वसवसों को झटक दो और बस आने वाले हसीन लम्हात को सोचो। एक बार निकाह हो जाए तो उसके बाद हम सबको बता देंगे ना। अगर किसी को इस बात की भनक भी लगी तो तुम जानती हो ना कि हमें एक नहीं होने देंगे। रियाज चचा को तो अगर बताओगी तो फौरन बाबा साईं को गोश गुजार कर देंगे, और मैं हरगिज़ नहीं चाहता। उसे सख्ती से उसे बाज रखने की कोशिश की। साईं, आप मुझको आम जैसी लड़की से क्यों निकाह करना चाहते हैं? वो बेबसी से उससे सवाल कर रही थी। दिल बस जिस पर आज निकाह में ले लेना चाहिए, ना तो ये गुनाह है। उसने मासूम सूरत बनाई और फरवा का दिल पसीज गया। ठीक है साईं, नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन मेरे अब्बा साईं, वो आने ज़माने के ताने नहीं सह पाएंगे। अजीब सी बेचैनी बेबसी शामिल थी। निकाह होते ही सबसे पहले तुम्हारे अब्बा को बताएंगे। वो कहाँ जाने वाले हैं? यही तो होंगे। फिर मैं तुम्हें एक अलग घर लेकर दूंगा, जहाँ तुम और अब्बा तुम्हारे अब्बा आराम से रहना। ये घर भी तुम्हारा होगा। रियाज चचा इस तरह रह पाएंगे जैसे रहना चाहेगा। तुम्हारा अपना घर लेकर दूंगा। उसकी आंखों में जाने कितने हवा बुन रहा था। आप सच कह रहे हैं साईं? वो बेयकीन सी उसे देख रही थी। बिल्कुल सच, तुम बस मुझ पर यकीन रखो। उसके चेहरे पर एक हाथ के प्याले में भरते हुए उसने गंभीर लहजे में अपनाया। फरवा का सर शर्म से खुद बहुत झुक गया था। बस तुम्हारे ये रंग मुझे दीवाना बना देते हैं। मुझे तो डर है आने वाले वक्त में कुर्बत के लम्हात में तुम्हारा ये रूप कहीं मुझे पागल न कर दे। वो बेखबरी के आलम में उसकी जानिब झुका। साईं, उसने तेजी से उसके सीने पर हाथ रखा और फासला कायम किया, लेकिन उसके मजबूत सीने पर हाथ रखते हुए बरक सी उसके तन बदन में दौड़ी थी। वो अपने बाप के सरपरस्ती में सादा सी जिंदगी गुजारने वाली लड़की थी, और उसके लिए मर्द का ये लम्स पहला था और उसे लर्जा कर रह गया था। परसों मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने लाहौर वाली कोठी पर जाऊंगा, और हम वहीं निकाह करेंगे। ये दूरी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो मूर लहजे में बोलता हुआ पीछे हुआ, और उसकी आंखें सुर्ख होती भी उसके खुमार की गवाह बनी हुई थी। फरवा उसके अरमानों के दरिया में बहती हुई सर झुकागी, जो गोया उसके इकरार की निशानी थी। रात के 9 बज चुके थे। आसमान पर चांद बादलों में से आंख मचोली खेल रहा था, और लाहौर की शानदार कोठी में वाक़या एक पुरतैश कमरे में मदम सी रोशनी जगमगा रही थी। अंदर सिर्फ चंद लोग मौजूद थे। जवार शाह, फरवा, एक खामोश काजी साहब और जवार के 2 बाएहतमाद दोस्त गवाहों के तौर पर वहाँ उनके साथ बुर्जुमान थे। फरवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सफेद दुपट्टे में लिपटी नजरें झुकाए बैठी थी। दिल में खौफ भी था और एक अनजाना सा एतबार भी। वो सारे वक्त सोचों में घुलती रही। एक जानिब जवार शाह के साथ की खुशी तो दूसरी जानिब अपने अब्बा की फिक्र सता रही थी। उस वक्त भी वो मुख्तलिफ सोचों में गिरी अपने हाथों में मौजूद चूड़ियों को घुमाने में मशगूल थी। क्या ऐसा भी होता है किसी रईसज़ादा को किसी नौकर की बेटी से निकाह? उसकी सोचों का रुख जाने कहाँ से कहाँ का इख्तियार कर रहा था, और कुछ ही देर के बाद काजी साहब की आवाज़ से उसे सोचों से निकालकर हकीकत की दुनिया में ले आई थी, जहाँ जवार शाह इजाबो कबूल का सफ़र तय कर रहा था। मैं जवार बिन जलाल शाह तुम्हें फरवा बिनते रियाज अली हक मेहर 50,000 रुपये नकद कबूल करता हूँ। जवार ने संजीदा चेहरे के साथ कहते हुए एक नज़र फरवा के चेहरे पर डाली, और फरवा के कानों से जैसे सीटियाँ
بجنے لگی تھی۔ بیٹی کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا تو وہ لرزتی ہوئی اپنے ہاتھوں کو وہاں پھنسائے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ قبول ہے۔ قاضی صاحب کے دوبارہ استفسار پر اس نے لرزتی آواز میں اقرار کیا تھا۔ تمام مراحل سے گزرتا نکاح مکمل ہوا۔ قاضی صاحب نے دعا کرواتے ہوئے ان دونوں کو دعائیں دیں اور گواہوں نے خاموش تائید کی تھی، اور مہمانوں کو رسمی توام کے بعد زوار نے سب کو رخصت کیا اور دوبارہ اندر واپس آیا جہاں فروا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے فروا اٹھی تو زوار نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہلکی سی تھپکی دی، جیسے رسمی شفقت اور مسکراہٹ تھی جو دل سے نہیں کسی اور گہرائی سے نکلی تھی۔ فروا نے شرمیلی نظروں سے اسے دیکھا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بیٹھ کے کنارے جا بیٹھی۔ اسے لگا کہ جیسے آج زندگی نے اسے مکمل کر دیا ہو، جیسے وہ اس حویلی کی مکین بن چکی ہو جسے اب تک وہ صرف فاصلے سے دیکھا کرتی تھی۔ زوار خاموشی سے چینج کر کے واپس آیا اور کمرے میں داخل ہوا، پھر کچھ لمحے بغور اسے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں بیٹھا۔ فروا گھبراتے ہوئے تھوڑا سا سرکنا چاہا تو زوار کا مضبوط ہاتھ اسے کمر سے تھام کر عمل میں ناکام بنا گیا تھا۔ آج تو میں نے تمام حقوق حاصل کر لیے ہیں، پھر یہ دوری کیوں؟ وہ مخمور لہجے میں بولتا ہوا اس کے اشارے پر جھکا تھا۔ فروا نے اس کی قربت پر اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ سائیں، آپ نے نکاح کا کہا تھا اور نکاح ہو گیا، کیا ہم اس رشتے کو آگے بڑھانے سے پہلے سب کو بتا دیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اور لبوں کی سرسراہٹ پر کسمساتی ہوئی دقت سے گویا ہوئی تھی۔ نکاح کے تمام تقاضے پورے کیے بغیر تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اب تم میری بیوی ہو اور تمہارے اس حسین وجود پر میرا پورا حق ہے، اور میں اپنا حق لیے بغیر تمہیں نہ کہیں نہیں جانے دوں گا، میں نہ ہی کہیں ہٹ جاؤں گا۔ رہی بات سب کو بتانے کی تو اس کے لیے وقت ہی وقت ہے جانم، ابھی صرف اس رات کا لطف لو جس سے تم ایک ہونے جا رہے ہیں۔ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے وجود پر جھکتا آہستہ آہستہ حاوی ہوتا چلا گیا۔ فروا خاموشی سے اس کی شدتوں کو برداشت کرتی خود سپردگی کے عالم میں آنکھیں میچ کی۔ جانتی ہو فروا، تم بہت خوبصورت، اتنی کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے ہمیشہ تمہیں اسی میں قید کر لوں۔ اور فروا اس کے آغوش میں اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بہت مسرور تھا، اور اس سے اندازے تہاتف پر فروا نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن ہزاروں اندیشے اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑے تھے، لیکن صرف ایک رات کے لیے۔ اس کے الفاظ تھے یا کوئی بم جو فروا کے اعصاب پر پھٹا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے زوار کا چہرہ دیکھا اور جس کے لبوں پر وہی زہریلی مسکراہٹ واپس آئی تھی جو اس کا حادثہ تھی۔ کیا مطلب؟ فروا کے حلق میں آواز جیسے اٹک سی گئی تھی۔ میرا مطلب یہی جو تم سننا نہیں چاہتی، یہ نکاح تمہارے لیے ہو سکتا ہے لیکن مقدس، لیکن میرے لیے کھیل ہے۔ خوشبو سونگھ لی میں نے اب رخصت۔ اس کی سپاکی کانپنے لگی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس کی آس بھری نظروں پر زوار نے آنکھیں سکیٹ کر دیکھا۔ میری اس قربت کو میری طرف سے دی گئی بھیک سمجھو اور چپ چاپ بنا کسی کو کچھ بتائے اس کوٹھی سے دفع ہو جاؤ، طنزیہ انداز میں کہہ کر باتھ روم داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ لمحوں میں اجڑ چکی تھی۔ وہ لمحوں تک وہیں ساکت بیٹھی رہی جیسے کسی کی روح نوچ دی ہو۔ زوار شاہ کب آ کر اس کے پہلو میں گہری نیند سو گیا تھا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ احساس تو تب ہوا جب اچانک اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کوئی یقین، کوئی خواب۔ وہ ایک نظر اوندے لیٹے گہری نیند کی وادی میں گم زوار شاہ پر ڈال کر اٹھی، لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالا، آنسو پونچھے اور کمرے سے نکل گئی بغیر آواز کیے، بغیر کسی کو جگائے، بغیر طلاق لیے۔ وہ عزت کا لبادہ اوڑھ کر اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ وہ شب کی گہرائی میں سنسان سڑکوں اور پتھروں سے اٹے فٹ پاتھ پر بیٹھی وہ کسی لڑکی کے لیے معمولی ہو سکتی تھی، اس لمحے خود کے لیے اجنبی بن چکی تھی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے چھپ کر پہلی بار کچھ کیا۔ آج دیکھیں نا میں کہاں آ پہنچی۔ بار بار گھٹنوں میں منہ دیے وہ ایک ہی فکرت دہرائی جا رہی تھی۔ چاند چھپتا ہوا جا رہا تھا اور وہ سیاہ بادلوں میں خاموشیوں کا کمبل تان رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ گرد آلود ہو چکا تھا، جوتے بھی مٹی میں ہونٹ کب کپا رہے تھے، نہ جانے ٹھنڈ یا خوف سے۔ اور آنکھیں جو زوار شاہ کی نگاہوں میں کبھی ہوا بن کر چمکی تھی اب خالی تھی، بے رنگ، نم اور ندامت سے بھری۔ کیا نکاح کا لفظ اتنی ہی قیمت تھی؟ کیا عزت بس اتنے سے دھوکے میں چھن جاتی ہے؟ کیا میں واقعی ابا کی عزت سنبھال نہیں سکی؟ اس کے اندر سوالوں کا طوفان تھا لیکن باہر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے دنیا کو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ایک لڑکی اپنے وجود کی قیمت چکا آئی ہے۔ کچھ لمحے سر کے تو دور سے آتا ایک موٹر سائیکل والا قریب سے گزرا اور ٹھٹک کر رکتے پلٹ کر دیکھا۔ فروا نے سمیٹتے اپنے سر کا دوپٹہ سر اوڑھا اور نظریں چکا لی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے بغیر ہی کچھ کہے چلا گیا، مگر فروا کے دل میں ایک دھڑکا بھر گیا تھا۔ یہ شہر بھی اسی جیسا ہے جسے صرف باہری حسنوں کا خمار تھا، اندر کسی قدر
زخمی ہے وجود یہ دیکھتا ہی نہیں۔ اپنے آنسو پوچھتی وہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر جیسے جسم نے ہار مان لی، وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ کسی پرانے اخبار کا ٹکڑا اسے نیچے سے بچھایا اور ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ آنکھیں موند گئی۔ ابا دعا کیجیے آپ کی بیٹی کے مرنے کے بجائے جینے کا راستہ پالے۔ وہی دعا، وہی آنسو، وہی ادھوری نیند، اور حویلی کے اس کمرے میں زوار شاہ شاید اسی وقت اپنے بیڈ کی کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن ایک فرق تھا۔ زوار شاہ کے پاس بستر تھا اور فروا کے پاس صرف ضمیر رہ گیا تھا جو اسے پل پر کے چوکے لگا رہا تھا۔ صبح کی نرم روشنی پردوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور ہوا میں رات کے عطر کی مہک اب بھی باقی تھی، مگر کمرے میں ایک غیر مرئی ہلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کوئی سانس لیتا وجود اچانک غائب ہو گیا۔ زوار شاہ ایک بھرپور سکون نیند لے کر فریش ہوا اور باتھ روم سے نکلا۔ چہرے پر بدلی سی کیفیت تھی اور ایک فاتح کی طرح خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی معرکہ سر کر چکا ہو۔ مگر اگلے ہی پل جب نظر بستر پر پڑی جہاں فروا کو ہونا چاہیے تھا تو وہ ٹھٹر گیا۔ بستر خالی تھا، چادر شکنوں سے بے ترتیب تھی اور اس کے پہلوں کی جگہ سرد پڑی تھی، جیسے وہاں کوئی وجود کبھی آیا ہی نہ تھا۔ زوار کی بھویں سکڑ گئی، کہاں گئی ہے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف لپکا، باہر جھانکا، لان میں نظر دوڑائی، سیڑھیوں کی طرف دیکھا، مگر فروا کہیں نہیں تھا، نام و نشان بھی نہ تھا۔ جلدی سے اس نے ملازم کو آواز دی، اوئے بشیر! وہ لڑکی نظر آئی۔ بشیر ہڑبڑا گیا، نہیں صاحب، صبح سے تو کہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ زوار کا دل پہلے بار بے ترتیب سے دھڑکا تھا۔ اسے جانا تو نہیں تھا۔ وہ چلی کیسے گئی؟ کسی سے کچھ کہے بتائے بغیر، بے ربط سوچے جملہ حملہ آور ہوا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آئے اور قدم آہستہ آہستہ بے جان ہوتے گئے۔ وہ بیڈ کے قریب آتا گیا، گرنے کے سے انداز میں بیٹھا اور محملی کمبل پر پڑے، جس میں فروا کی خوشبو اب بھی رچی تھی، جیسے کوئی یاد آہستہ آہستہ جسم سے لپٹ رہی ہو۔ اس نے بستر پر بیٹھے ہوئے ساتھ تھما، میں نے تو صرف کھیل کھیلا تھا، ابھی تو صرف ایک رات تھی، مگر وہ چلی کیسے گئی بغیر کسی نے اسے رد کیا، اور نہ رو کر نہ لڑ کر، بس خاموشی سے، جیسے اس کی حیثیت نہ ہو، جیسے وہ اہم اور نہ ہوتے کوئی عام سا انسان ہو۔ چلی گئی، بہت اچھا کیا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، اس نے اس سے کہا، مگر اس نے اپنے اندر اتر کر سنا تو دل کا ایک کونا عجیب سی خاموشی سے چپ چاپ ماتم کر رہا تھا۔